پچھلے درس دے اندر کل دے درس دے اندر ضمانت دے متعلق گفتگو ہوئی سی کہ ضمانت کدوں دینا جائز ہے اور کی شرائط نے کیڑا بندہ دے سکتا ہے اور کس بندے دی دیتی جا سکتی ہے۔ اج دے درس دے اندر قضا دا بیان، قضا انہوں آندے نے کہ قرآن دے مطابق فیصلہ سنانا، قرآن دے مطابق فیصلہ سنان نو قضا آندے نے، یعنی جو اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیتا ہے اس کے مطابق فیصلہ کرنا، اس چیز نو قضا آندے نے۔ چند آیات مقدسہ اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ المائدہ دے اندر ارشاد فرمایا انا انزلنا التوراۃ فیہا ھدی ونور یحکم بین النبیون، فرمایا اسی تورات نازل کیتی جس کے اندر ہدایت بھی ہے اور نور بھی، اور اس کے موافق اس کے مطابق انبیاء حکم کرتے ہیں۔ یعنی اسی اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہا ہے کہ اسی تورات نازل کیتی جس کے اندر ہدایت بھی موجود ہے اور نور بھی موجود ہے، اسی کتاب کے مطابق انبیاء جڑے نے نا لوگاں دے امتیاں دے ہر کسے دے فیصلے کرتے ہیں۔ اور اسی طرح سانو قرآن پاک دیتا گیا ہے، امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو چاہیے کہ اپنا ہر فیصلہ قرآن مجید دی روشنی دے اندر کریں، اور جڑے لوگ قرآن کریم دی نہیں مندے، قرآن کریم دے مطابق فیصلہ نہیں کرتے یا قرآن مجید دا حکم نہیں مندے، انہوں نے بارے سورۃ المائدہ دے مختلف آیات مقدسہ دے اندر خالق کی کائنات نے ایک مقام دے ارشاد فرمایا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، جڑے لوگ خدا دے اتارے ہوئے دے اُتے حکم نہ کریں وہ کافر نے۔ فرمایا انہوں نے مسلمان ہون دے اندر کوئی گنجائش نہیں ہے، وہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتے کہ جڑے فرمان خدا نو پیٹھ دے پیچھے چھوڑ دیں، اللہ نے جڑی چیز دا حکم دیتا ہے اس کے مطابق حکم نہ دین، یعنی فیصلہ نہ کریں۔ اور دوسرے مقام دے اتنے ارشاد فرمایا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اور جڑے لوگ خدا دے اتارے دے اُتے حکم نہ کریں وہ لوگ ظالم نے، فرمایا وہ لوگ ظالم نے۔ تیسرے مقام تے ارشاد فرمایا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، جڑے لوگ خدا دے اتارے ہوئے دے موافق حکم نہ کریں، فرمایا وہ لوگ فاسق نے۔ 3 مرتبہ اللہ نے اعلان فرمایا، ایک مرتبہ فرمایا وہ کافر نے، دوسرے مرتبہ فرمایا ظالم نے، اور تیسرے مرتبہ فرمایا وہ فاسق نے۔ لیکن اج اسی اپنے اس معاشرے دے اندر ویکھیے عدالتاں دے اندر وہ جتھے اسی اپنے آپ نو آنے ہیں کہ ساڈا اسلامی نظام چل رہا ہے، کیا کسی جگہ دے اتے اللہ دے قرآن دے مطابق فیصلے ہو رہے ہیں؟ لیکن اج اسی اس معاشرے دے اندر لینے جس طرح جٹکی زبان دے اندر آنے ہیں کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس، اج ساڈا وہی نظام چل رہا ہے۔ لیکن خالق کی کائنات مالک کی ارض و سماوات نے قرآن کریم دے اندر واضح طور دے اتے 3 القاب دے نال پکاریا، کہہ رہے ہم الکافرون، ہم الظالمون، ہم الفاسقون، جڑے قرآن دے مطابق فیصلہ نہیں کرتے یا نہیں مندے، فرمایا او کافر بھی آئیں گے، او ظالم بھی آئیں گے، اور او لوگ فاسق بھی ہیں۔ یہ 3 درجے انہوں نے نے کہ جڑے قرآن دے مطابق فیصلے کرتے نہیں اور قرآن دے مطابق فیصلے مندے نہیں۔ ایک اور مقام دے اندر سورۃ المائدہ دے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَأَنِحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَن بَعْدِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے تسی حکم کرو انہاں دے مابین، انہاں دے موافق جو خدا نے نازل کیتا ہے، جو اللہ تبارک و تعالی نے نازل کیتا ہے، تسی اس دے مطابق انہوں نے حکم دیو۔ فرمایا جو خدا نے نازل کیتا ہے، فرمایا انہاں دی خواہشاں دی پیروی نہ کرو، یہ نہ سوچو کہ وہ کس طرح کا فیصلہ چاہتے ہیں جس طرح اج ساری عدالتوں کے اندر ہو رہا ہے۔ فرمایا
یہ نہ سوچو کہ وہ کس طرح کا فیصلہ چاہتے ہیں، بلکہ تسی وہ فیصلہ کرو جو اللہ نے حکم دیتا ہے، جو اللہ قرآن کے اندر ارشاد فرما رہے ہیں اس کے مطابق تسی فیصلہ کرو۔ فرمایا انہوں دی خواہشات کی پیروی نہ کرو اور اس کو بچتے رہو کہ انہوں نے کہ کتے تسی بھی اس فتنے کے اندر مبتلا نہ ہو جاؤ۔ فرمایا بعض انہوں دیا چیزاں نے جنہیں خدا نے تہاڈی طرف اتاریاں نے، اگر وہ اعراض کریں تو جان لو کہ خدا انہوں دے بعض گناہوں دی سزا انہوں نے پہنچانا چاہتا ہے۔ اور بے شک بہت سارے لوگ فاسق نے، کیا وہ لوگ جہلیت کا حکم چاہتے ہیں اور اللہ عز و جل نے اللہ عز و جل تو ود کے یقین والے واسطے کون حکم دین والا ہے۔ یعنی اس آیات مقدسہ دا خلاصہ کلام یہی ہے، فرمایا کہ تسی اپنے حق دے اُتے اگر تسی حق دے اُتے ہو نا ڈٹے رہو۔ اگر دوسری تہاڈی قوم چاہتی ہے کہ سانو قرآن دے خلاف حکم دیتا جائے، قرآن آدھے شراب نہ پیو، لیکن قوم آدھی ہے تو انج دا حل کٹ کے دیو شراب ساڈے واسطے حلال ہو جائے۔ قرآن آدھے سود نہ کھاؤ، لیکن کوئی ساڈی قوم آندی ہے تو انج دا حل کٹ کے دیتا جائے کہ سود حلال ہو جائے۔ اللہ اس آیت مقدسہ دے اندر ارشاد فرما رہے ہیں جس طرح اللہ دا حکم ہے تسی او پڑھ پڑھ کے سناؤ۔ اگرچہ قوم ناراض ہوندی ہے ہو جاوے، نہیں مندی نہ منے، جو مرضی ہوئے انہوں دی خواہشاں دی پیروی نہیں کرنی، جو وہ کرانا چاہتے ہیں انہوں دی خواہشاں دی ہرگز پیروی نہیں کرنی، بلکہ اللہ دے قرآن دی پیروی کرنی ہے کہ میرا رب کس چیز دا حکم دے رہا ہے اور کس چیز تو منع کر رہا ہے۔ فرمایا اگر تسی انہوں دی منو گے فتنے دے اندر مبتلا ہو جاؤ۔ تسی آکھو گے کہ ٹھیک ہے کوئی نہیں، مینوں 10-20 ہزار روپیہ مہینہ دے چھڑدا ہے، کوئی نہیں میں اینی مر لینا، قرآن نو چھڑ دینا۔ اللہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اگر تسی انہوں دی منو گے دنیا دے اندر فتنے دے اندر مبتلا ہو گے، یہ تو فتنے دے اندر زندگی گزار کے جاؤ گے، پھر قبر دے اندر بھی سوٹے پین گے تے حشر دے اندر بھی ڈاڑے سوٹے پین گے، اوتھے بھی مار پینی ہے تے پھر ایتھے بھی مار پینی ہے، نہ دین جوگا رہ جانا ہے نہ پھر دنیا جوگا رہ جانا ہے، درمیان والی کیفیت اختیار کر جانا ہے۔ فالی اعظم نبی اکرم تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غلام فرمایا بہت سارے لوگ فاسق نے، اللہ قرآن کے اندر ارشاد فرمایا بہت سارے نے جڑے نہیں مندے، جڑے قرآن نو نہیں مندے، پتہ ہے اللہ نے قرآن کے اندر فلاں فلاں چیز نو حرام کرا دیتے، اس کے باوجود بھی کیتی جا رہے ہیں، اس حکم نو نہیں مندے، قرآن دا حکم نہیں مندے، علماء دا حکم نہیں مندے، لیکن وہ اپنی سرکشی کے اندر بھٹکے ہوئے نے۔ فرمایا اور اللہ تو ود کے یقین والے واسطے کون حکم دے؟ فرمایا اگر یقین کر دیو نا اللہ کسی دے بارے برا نہیں سوچتا، اللہ دا حکم جڑا ہے نا وہ یقیناً حقیقی حکم ہے۔ اگر تانوں اس چیز دا یقین ہے کہ اللہ تو ود کے کون چنگا حکم دے سکتا ہے، سب تو چنگا حکم میرے رب دا ہی ہے، میرے رب تو ود کے کوئی چنگا حکم دے ہی نہیں سکتا۔ اگلی آیت مقدسہ سورۃ النساء کے اندر میرے رب نے ارشاد فرمایا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ میرا رب ارشاد فرماندا ہے کہ تواڈے رب دی قسم، رب خود اپنی قسم چک رہے، فرمایا فلا وربک تواڈے رب دی قسم لا یؤمنون، او بندہ ایمان والا ہے نہیں، مومن ہی نہیں ہے۔ کون؟ فرمایا جدوں تک تہانوں حکم حاکم نہ بنا لے اس چیز دی اندر جس چیز دی اندر تسی ایک دوسرے دے نال اختلاف ہے، پھر جو کچھ تسی فیصلہ کر دیو اس نو اپنے دل دے اندر تنگی نہ دین بلکہ انہوں پورے پورے تسلیم کر لین۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے شان دے اندر آیت مقدسہ آئی، فرمایا حضور جو تانوں فیصلہ کر دین، امت نو خطاب ہے کہ اللہ اور اس دے رسول دا جڑا حکم ہے اگر تسی نہیں منو گے، اللہ اور اس دے رسول دے فیصلے نو نہیں منو گے، فرمایا اللہ اپنی قسم چکی، فرمایا تواڈے رب دی قسم وہ بندہ مومن ہے ہی نہیں جدوں تک اپنے فیصلے دے اندر قرآن و حدیث نو نہ لے کے آوے، کوئی بھی فیصلہ ہے اس دے اندر قرآن و حدیث دا حکم نہ لاوے، فرمایا تواڈے رب دی قسم وہ بندہ مومن ہی نہیں ہے جڑا آ کے میں قرآن دا فیصلہ نہیں مندا، جڑا آ کے میں حدیث مبارکہ دا فیصلہ نہیں مندا، جڑا آ کے میں قرآن دے مطابق فیصلہ کرتا نہیں یا میں کرنا نہیں چاہتا، تواڈے رب نے کہ حکم فرمایا کہ وہ بندہ مومن ہے ہی نہیں۔ فرمایا جس چیز دی اندر اختلاف کرتے نے اس نو قرآن دے مطابق تسلیم کر لوے۔ اگلی آیت دے اندر سورۃ النساء یہ آیت مقدسہ اللہ نے ارشاد فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ
ولا تقل للخائنین خصیما، فرمایا اسی تہاڈی طرف حق دے نال کتاب اتاریے تاکہ لوگاں دے درمیان انہاں دے نال فیصلہ کرو جو خدا نے تانوں وکھایا ہے، اور خیانت کرنے والے دے نال جھگڑا نہ کرو۔ فرمایا جڑے خیانت کردے نے وہ دین تو بیزار ہو گئے، وہ دین تو بیزار ہو گئے نے، لیکن جڑے آندے نے اسی مومن ہاں مسلمان ہاں، ابو جہل نو کوئی حکم نہیں، اتبا شیبہ نو کوئی حکم نہیں ہے، کیونکہ وہ تے مندے نہیں قرآن پاک نو۔ فرمایا جڑے منن والے نے نا انہاں نو یہ جڑی تواڈے اُتے اے محبوب تواڈے اُتے حق دے نال کتاب نازل کیتی ہے نا، اس دے وچ سارا کچھ بیان کر دیتا گیا ہے، لہٰذا لوکاں دے درمیان اینوں پڑھ کے فیصلے کرو۔ اور یہی حکم امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے ہر بندے نو ہے، اگرچہ وہ پرائم منسٹر بن کے بیٹھا ہوئے یا چیف جسٹس بن کے بیٹھا ہوئے یا جس کرسی دے اتنے مرضی بیٹھا ہوئے، جدو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ کے مومن بن گیا ہے، مسلمان بن گیا ہے، انہوں چاہیے کہ قرآن پاک دے مطابق اپنے فیصلے کرے۔ ایسا نہ ہوئے کہ جس پاسو رشوت چوکھی ہوئے یا جنہاں لوگوں دے اندر طاقت بہتی ہوئے اس طرف اپنا پلہ بھاری کر لوے۔ آقا علیہ السلام دے غلاموں، دنیا دے اندر لاکھ کروڑ ارب خرب روپیہ لے لوے گا، لیکن قبر دے اندر سارا حساب و کتاب دینا پوے گا۔ کفن دے اندر جیب کو نہیں لگی ہوندی، صرف 3 کپڑے کفن دے پوا کے اگلے زمین دے اندر دب کے اتو سلیپا پا کے مٹی پا کے آ جاندے نے، مڑ کے سلیپا چک کے تکدا بھی کونی کہ اندر اگ جل رہی ہے یا آرام نہ لیٹیا ہوئے۔ فلہذا اس دنیا نو، اس زندگی نو غنیمت سمجھو، اپنے رب نو راضی کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو راضی کرو، دنیا آسان ہو جائے گی، دنیاوی مشکلات ختم ہو جان گیاں۔ جدو رب راضی ہو گیا تو پھر کوئی انسان اس کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا، اگرچہ پوری دنیا ایک سائڈ دے اتے مخالفت کرن لگ پوے، لیکن اس دے اتے رب راضی ہوئے نا پھر کک بھی نہیں ہو سکتا۔ جناب حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، آپ دے اتے رب راضی سی تے قوم نے پوری کوشش کی تھی، نمرود دے کول پکڑ کے لے کے گئے، نمرود نے اگ دا چیخا جلایا، اگ دے وچ سٹ چڑھیا، لیکن کچھ بھی نہ بگاڑ سکے۔ جناب حضرت موسیٰ کلیم اللہ، فرعون نے بڑا زور لایا، سارے ادھر سن مخالفت کے اندر سن، کوئی بھی اپنا نہیں سی ماں سوا چند لوگاں دے، لیکن کچھ بھی نہ بگاڑ سکے۔ کیوں؟ کہ میرا رب نال سی، میرے رب دیاں طاقتاں نال سن۔ لہٰذا قرآن پاک دے مطابق زندگی بسر کرو، جو میرا رب حکم دیندے اس کے اتنے عمل کرو، جو میرا رب منع کردا ہے اس تو مڑ جاؤ۔ یہی زندگی ہے، دنیا دا کی پتہ کس وقت روح پرواز ہو جائے۔ آقا علیہ السلام دے غلام ہو، مڑ کے پیچھے کوئی دعا کردا ہی نہیں ہے، دعا واسطے بھی کوئی ہاتھ نہیں چکدا، بس چلا گیا ٹھیک ہے جان دے۔ دنیا دے اندر اسی ایک دوسرے نو بہت پیارے ہونے ہیں، صبح نو شام نو نظر نہ آئیے تے اسی آنے یار فلاں نظر نہیں آیا، فلاں نظر نہیں آیا، لیکن جدو چلے گئے پیچھے دعا منگن والا بھی کوئی نہیں ہوتا۔